رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، گانوں سے گنگنانے والے اور اشعار کو پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن بڑے بابرکت اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو قرآن کے پڑھنے کے لیے۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، ماں کے پیٹ میں غذا دی ہے تو زبان سے نہیں دی، ناف کے راستے سے اللہ نے کھلایا، تاکہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوگی۔ اس زبان کو خون کی غذا سے گندا نہ کیا جائے۔ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا ہونے سے بچایا، پھر ہم اس کو کیسے گالیوں سے گندا کریں، پھر ہم اس کو جھوٹ سے کیسے گندا کریں۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اگر قرآن جس کو مالدار نہ بنائے، قرآن جس کے دل کو بے نیاز نہ کرے، تو کیا اے بی سی ڈی اس کے دل کو مالدار کرے گا یا کوئی اور ڈگری اس کو مالدار کرے گی؟ جس کو اللہ کا کلام غنی نہیں بنا سکتا، سات زمین آسمان کے خزانے اس کے بھکاری پن کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اور قرآن اشارہ دیتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ دوستیاں صرف اخلاق کا فیصلہ نہیں کرتی، دوستیاں 3 سال 4 سال کے حفظ کو 6 سال 5 سال میں حفظ تک نہیں لے جاتی، دوستیاں صرف مدرسے اور مسجد سے محروم نہیں کرتی، دوستیاں آدمی کے اسلام کو بھی چھین لیتی ہیں، دوستیاں آدمی کے ایمان کو بھی چھین لیتی ہیں۔ سال کی شروعات ہے، آپ کو اپنی زندگی ٹٹولنا ہے۔ میری دوستی، میرا دسترخوان پر بیٹھنا، میرا اپنا بستر لگانا، میری درسگاہ کی جگہ کا انتخاب کیا ایسے دوست کے ساتھ ہوا ہے جو مجھے تہجد میں اٹھاتا ہے، تلاوت انفرادی طور پر کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، عالم کورس کا شوق پیدا کرتا ہے، اخلاق کی بلندیاں یاد دلاتا ہے، بازار کی فضول خرچی سے بچاتا ہے، ماں باپ کے احسانات یاد دلاتے رہتا ہے، بھائی کی قربانیاں بھولنے نہیں دیتا۔ کیا میرا دوست ایسا ہے یا میرا دوست ایسا ہے جو مجھے نماز سے بھی روکتا ہے، بازار کے حوالے کر دیتا ہے، استاد کی عظمت دل میں رہنے نہیں دیتا، سبق وقت پر سنانے نہیں دیتا، بری عادتیں مجھے سکھلاتا ہے، گندے کاموں کی یاد دہانی کرتا ہے، یہ ایسا بدنصیب مرے گا، قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت سے پہلے زندگی کی قیامت، آپ جب یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، کچی استعداد کے ساتھ، ناپختہ علم کے ساتھ، آپ ناراض ہوں گے، آپ غصہ ہوں گے اپنے ان دوستوں پر کہ جن دوستوں نے تحریر درست کرنے نہیں دیا، دینی علوم پر توجہ دینے نہیں دیا، ماڈرن سبجیکٹ کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا، اساتذہ پر اعتماد باقی دینے نہیں دیا، مدرسوں کے بدلنے کی طرف متوجہ کیا۔ آپ ایسے دوستوں کے بارے میں کہیں گے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، کہ مجھے نصیحت کی جاتی رہی لیکن میں نے نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مدرسے کے ماحول میں عمل کی یاد دہانی کرنے والے ماحول میں اگر میں نے عمل کی عادت نہیں ڈالا تو گھر میں جانے کے بعد کیا عمل کروں گا؟
بازار میں کیا عمل کروں گا؟ یہاں یاد دلائے جانے کے باوجود پہلی صف میں نے نماز نہیں پڑھا، ٹرین میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ فلائٹ میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ اسٹیشن پر کیسے نماز پڑھوں گا؟ غفلت اور بازار میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ اس عمل کی طرف متوجہ کرنے والے ماحول میں اپنے آپ کو زیادہ عمل کا عادی بنانا ہے۔ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے۔ متوسط صلاحیت کا طالب علم، ادنا صلاحیت کا طالب علم زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ استعداد چاہیے۔ حضرت ابوبکر اپنی برادری کے گھٹیا نہیں تھے، حضرت عمر اپنی سوسائٹی کے ذلیل نہیں تھے، حضرت علی قوت فیصلہ کی استعداد میں بہت بلند تھے، حضرت خالد بن ولید عالمی نظام کو جانا کرتے تھے، مغیرہ بن شعبہ انٹرنیشنل لا سے واقف تھے۔ اعلیٰ صلاحیتیں چاہیے ملکوں کو بدلنے کے لیے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ کیا دیکھا نہیں اردوغان صاحب اتنی کوششوں کے باوجود، 25 سال کی قربانیوں کے باوجود ملک کو قرضے سے بے نیازی کی طرف لانے کے باوجود سیکولر طبقہ ہے، اسلام دشمن طبقہ ہے جو ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنے مدرسے، اتنی تنظیمیں، اتنی جماعتیں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں مرتد، ہزاروں کی تعداد میں بیٹے مرتد، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ اسلام کے نظام نکاح پر اعتراض، اسلام کے نظام طلاق پر اعتراض، اسلام کے نظام قتال پر اعتراض۔ آپ کو محنت کرنا ہے، قرآن کی پختگی، عالم کورس کی پختگی کے ساتھ ہم دنیا کو بتلائیں گے تاریخ کی سچائیاں کیا ہے، ہم دنیا کو بتلائیں گے پروپیگنڈے کی حقیقت کیا ہے۔ ہم انگریزی زبان میں، عربی زبان میں، دھلی ہوئی اردو زبان میں، مقامی زبانوں کے اندر ہم تحریریں مرتب کریں گے اور کہیں گے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کیسے انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے۔ ہم بتلائیں گے کہ شہروں کے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، شہر بسا کر بتلاؤ۔ ہم کہیں گے دنیا والوں سے کہ تاریخ کو تم بدلنے کی عادت تو ڈال رہے ہو، نئی تاریخ بنا کر بتلاؤ۔ کیوں ڈر رہے ہو اس اورنگزیب سے جو دنیا سے چلا گیا؟ کیوں ڈر رہے ہو محمود غزنوی سے جو دنیا سے چلا گیا؟ کیوں سہمے ہوئے ہو محمد بن قاسم سے جو 22 سال کی عمر میں رخصت ہو گیا؟ ہم کو پوری امت مایوسی سے نکل جائے، خوف و ہراس کی کیفیت سے نکل جائے۔ دعا کی طاقت چاہیے، قوت گویائی کی طاقت چاہیے، کسی اللہ والے کے حوالے ہو کر چلنے کا مزاج چاہیے۔ اپنی تمنائیں بدلو، ایک فون مل جائے، میری زندگی کی معراج، اچھی گاڑی مل جائے، میری زندگی کی معراج، میرے بال بڑے ہو جائیں، میری زندگی کی معراج، اچھے کپڑے ٹی شرٹ مل جائے، میری زندگی کی معراج۔ یہ گھٹیا تمنائیں ہیں، یہ اوچھے قسم کے جذبات ہیں۔ تمنائیں لاؤ، اونچی تمنائیں لاؤ، محمد فاتح کی طرح، محمد فاتح کی طرح۔ ان کی والدہ ان سے کہتی تھی بیٹا قسطنطنیہ تم فتح کرنے والے ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی ماں ان سے کہتی تھی بیٹا آپ ہو اس بیت المقدس کو واپس لانے والے۔ امام بخاری کی ماں ان سے کہتی تھی کہ تمہیں حدیث کی خدمت کرنا ہے۔ بایزید بستامی کی ماں ان سے کہتی تھی کہ علم کا سفر مکمل کرے بغیر واپس نہ آنا۔ سید احمد شہید کی ماں ان سے کہتی تھی کہ بیٹا ظالم کا مقابلہ کرنا، مسلمان کو مظلوم نہ دیکھنا۔ اور حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے کہتی تھی علیمیہ کیا یورپ کے کچھ لوگ تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگ گئے؟ یہ اونچی تمنائیں اگر اس عمر سے پیدا ہوں گی
تو اللہ تبارک و تعالی ضرور مستقبل میں آپ سے کام لے گا۔ اللہ تعالی حسن افتتاح کے ساتھ حسن اختتام کی دولت عطا فرمائے، اور زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت کی صحیح قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر شیطان عام طور پہ مایوسی کی طرف اور گھر کے خیالات کی طرف ایسی اطلاعات ماں باپ کو دی جاتی ہے کہ جو اطلاع ماں باپ کو دینے میں نافائدہ ہے اور سوائے نقصان اور بے چینی کے کچھ نہیں ہے۔ بخار تو گھر پر بھی آیا کرتی تھی، طبیعت ناساز تو گھر پر بھی ہوا کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کی فضا میں چلے جاؤں گا تو صحت مند بن جاؤں گا، لیکن والدین کو اطلاع دی گئی، پریشان ہو کر آ گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میرا دل نہیں لگتا ہے دین کے کام میں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی کام بھی دل لگی کا نہیں ہے، کام بھی دل لگی کا نہیں ہے، کام تو مقصد زندگی کا ہے، کام تو مقصد زندگی کا ہے۔ علم کو حاصل کرنا اور علم کو پہنچانا اور علم پر زندگیاں کھپانا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اپنا اللہ سے معاملہ صحیح کرو، چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی، پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ ہم اس دنیا کو خوش کرنے کی فکر میں ہیں جو دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی ہے، اس اللہ کو کیوں خوش کرنا نہیں چاہتے؟ ان کان اللہ معک فمن تخاف واذا کان اللہ علیک فمن ترجو۔ جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو تجھے کس کا ڈر ہے، اور جب اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو پھر تجھے کس سے امید ہے؟ جب اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو تجھے کس سے امید ہے؟ میں ایک واقعہ سے سناتا ہوں۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے۔ تنگی کا زمانہ، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، ہم دنیا میں ہیں جنت میں نہیں۔ تو انہوں نے راستے میں دیکھا قیمتی ہار پڑا ہوا، قیمتی ہار پڑا ہوا۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمت اللہ علیہ نے وہ قیمتی ہار اٹھایا۔ ایمان اور شیطان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایمان کہتا ہے میں اس کو مالک تک پہنچاؤں گا، شیطان و نفس کہتا ہے اپنا ہی تنگی کا معاملہ ہے، اس زیور کو استعمال کر لیں تو فیوچر بن جائے گا۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمت اللہ علیہ نے وہ ہار اٹھایا، بڑے میاں کو تلاش کیا، اس کے مالک کا اعلان کیا، اور اس کے بعد وہ ہار اس کے حوالے کر دیا۔ آگے تجارت کا سفر شروع ہوا۔ تجارت کا سفر، پانی کے جہاز، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، تختے ٹوٹ گئے اور کشتی ٹوٹ گئی، پانی اندر آنے لگا اور ایک تختے پر یہ بیٹھ گئے، جزیرے میں پہنچ گئے، گھاس کھاتے رہے۔ نفس کہتا ہے میں نے تجھ سے کہا تھا نا قیمتی ہار رکھنے کے لیے، دیکھا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کیسی مصیبت آ گئی۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری اپنے نفس کو سمجھاتے، چند روزہ رنگ رنگیلیوں کے دھوکے میں نہیں، میرے اللہ کا امتحان ہے، میں جم کر بتاؤں گا، مدد آئے گی ضرور اللہ کی۔ ایک علاقے میں گئے، لوگوں نے دیکھا پردیسی ہیں، کھانا کھلا دیں گے، آ جاؤ رہ جاؤ۔ پھر کچھ دن کے بعد کہا نماز پڑھا دو، ہماری مسجد کے مصلیوں کو تمہیں کھانا بطور تنخواہ کے دیں گے۔ اور کچھ دن گزرے تو روزی کا تیسرا دروازہ کھلا کہ بچوں کو لکھانا سکھا دو، ہم تمہیں تنخواہ دے دیں گے۔ اور کچھ دن گزرے، لوگوں نے دیکھا کہ جوان آدمی ہے، تو ابو بکر بن عبد الباقی سے کہا نکاح کرنا چاہتے ہو؟
یہیں پر رہنا چاہتے ہو؟ ہمارے علاقے میں ایک یتیم بچی رہتی ہے، اس سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ ابو بکر بن عبد الباقی بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، اور جمع کیا گیا اور رخصتی عمل میں آئی، تنہائی میں پہنچے، وہ قیمتی ہار جو اللہ سے ڈر کر اس کے مالک تک پہنچایا تھا، وہی قیمتی ہار بیوی کے گلے میں دیکھا۔ دوسری باتیں تو بعد میں سے، یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ ہار کیسے آیا؟ بیوی نے کہا آپ بتائیے، آپ اس ہار کو جانتے کیسے ہیں؟ شوہر نے کہا کہ میں حج کے موسم میں تھا، تنگی کا زمانہ، فقر و فاقے سے نڈھال یہ قیمتی ہار دکھا، میں نے تقوی کی وجہ سے مالک کا تلاش کیا اور بڑے میاں آئے، میں نے ان کو یہ ہار دے دیا۔ یہ کہنا تھا، بچی کے آنکھوں سے آنسو ابل گئے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی وہ میرے والد تھے جو ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم اجمع بینہ و بین ابنتی، اے اللہ وہ کون سا گئے گزرے زمانے کا تقوی والا جوان ہے، اس کو میری بیٹی کا شوہر بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کس چپے سے اور طوفان کے کون سے تھپیڑوں سے دھکا دے دے کر تمہیں یہاں تک پہنچایا؟ میرے والد دنیا سے چلے گئے، کوئی منصوبہ نہیں بنایا، لیکن ان کا معاملہ اللہ سے صحیح تھا، دعا مقبول تھی۔ آج اللہ نے آپ کو واقعی شوہر بنا کر غیبی طریقے سے مجھ تک پہنچایا۔ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری کہتے ہیں میری خوشی خوشی زندگی گزری، خوشگوار زندگی گزری، پھر بیوی کا انتقال ہوا، میراث تقسیم ہوئی، اللہ کا کرنا وہ قیمتی ہار میرے حصے میں آیا۔ میرے عزیزوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ دلوں کو جھانک رہا ہے، اگر اس میں خیر کے ارادے ہیں تو اللہ خیر کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پلک جھپکنے کی دیر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائے، گندے ماحول اور گندی صحبت کے حوالے نہ فرمائے، اور دین کی خدمت پر جینا اور دین کی خدمت پر مرنا اللہ ہمارے لیے آپ کے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔